بھائی تقریر اس مرحلے پہ تمام ہو رہی ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز تم نے قائم کی, زکات تم نے دی, امر بالمعروف تم نے کیا, نہی عن المنکر تم نے کیا, خدا کی اطاعت کا حق تم نے ادا کیا, رسول کی اطاعت کا حق تم نے ادا کیا. یہ کربلا اطاعت خدا و رسول ہے. گلے کٹ جائیں اطاعت ہوگی, بچی تماچے کھائے اطاعت ہوگی, سروں سے چادریں چھین لی جائیں اطاعت ہوگی. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ عاشور کے دن میں سننا جانا ہے, بعد عاشور جانا ہے, لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. دیکھو یہ جملہ مذاق نہیں ہے کہ بچی تماچے کھائے مگر اطاعت ہوگی, بہنوں کے سروں سے چادریں چھن جائیں مگر اطاعت ہوگی, ہے نا. حسین نے طے کیا. میں کیسے عرض کروں کہ حسین نے سجدہ آخر میں سر رکھ کر جو جملہ کہا ہے اپنے پروردگار سے, وہ جملہ یہی تھا. بھائی عجیب و غریب جملہ ہے. ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. پروردگار تیری محبت میں پوری دنیا کو ٹھکرا کر آ رہا ہوں, اور مالک اب سکینہ تماچے کھائے مجھے پرواہ نہیں ہے, سکینہ کا گلا باندھا جائے اب مجھے پرواہ نہیں ہے. میں تیری محبت میں پوری اولاد اور پورے اہل و عیال کو ٹھکرا کے آ رہا ہوں. یہ جملہ اپنے مالک سے کہا, اور جو جملہ سکینہ سے کہا تھا وہ عرض کروں. حسین آخری مرتبہ جنگ لڑنے کے لیے چلے, اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا نہ چلا. حسین خاموش ہے, گھوڑے سے باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں سکینہ کے رونے کی آواز آئی حسین کے کان میں. اتر کے بچی کو گود میں لیا, اور گود میں لینے کے بعد بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے. بھائی اگر سکینہ سمجھ میں آ گئی تو سکینہ کے مسائل تک پہنچوں گا. دیر تک باتیں کرتے رہے, اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی, دائنی سکینہ لعلی آتی کا بالماء. سکینہ مجھے اب اجازت دو, شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں. بھائی سکینہ کو سمجھ لو, شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں. بچے نے شانے تھام لیے. کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے, میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے کہا بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا مجھے نہیں معلوم. حسین کہنے لگے کہ بیٹی میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی, اور وہ دعا یہ تھی کہ پروردگار مجھے ایک پیاری سی بیٹی دے دے جسے میں بہت چاہوں, جسے میں بہت پیار کروں, اور میری شہادت کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں. تو سکینہ اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی ہو. تمہارے مقدر میں یتیمی ہے, میرے مقدر میں شہادت ہے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی بچی نے سنا اپنے ہاتھوں کو کندھے سے ہٹا لیا اور کہا جاؤ بابا خدا حافظ. حسین گئے, حسین شہید ہوئے. سکینہ کے کرتے میں آگ لگی, سکینہ نے تماچے کھائے, سکینہ کے گوشوارے نوچے گئے, سکینہ صبر کرتی چلی. اجرکم اللہ. 11 محرم کا دن آیا, اور اب یہ طے ہوا کہ قافلے کو کوفے لے جایا جائے. ایک مرتبہ شمر یہ پوچھتا ہوا آیا کہ حسین کی وہ بیٹی کہاں ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے. حسین کی وہ بیٹی کہاں ہے جو حسین کی بہت چہیتی بیٹی تھی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ بچی نے تماچے کھائے ہیں, بچی کا کرتا جل گیا ہے, بچی کے گوشوارے نوچے گئے ہیں, اس لیے شاید شمر بڑے احترام سے لے جانا چاہتا ہو. کسی نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ بچی فضہ نامی کنیز کی گود میں بیٹھی ہے. شمر دوڑتا ہوا گیا, سکینہ کو فضہ سے کھینچا, اور کھینچنے کے بعد راوی کہتا ہے کہ ایک اکیلے ناکے پر جکڑ کے باندھا گیا. بچی اکیلے ناکے پر جکڑ کے باندھی گئی. کچھ دور ناکا چلا تھا کہ ناکے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکے. شہزادی زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے زمین پہ گرا دیا اور رو کے کہا جب تک سکینہ کھولی نہیں جائے گی قافلہ اس مقام کے آگے نہیں جائے گا. ایک مرتبہ سکینہ کو کھولا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ناکے کی پیٹھ پہ بھی لہو ہے, سکینہ کے سینے پہ بھی لہو ہے.